لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے مقصود کفار قریش کے خلاف حجت قائم کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو ان کے دلوں میں اسی طرح داخل کر دیا ہے جس طرح ان مومنوں کے دلوں میں جنہوں نے قرآن کی تصدیق کی لیکن کافروں نے جان بوجھ کر اس کی تکذیب کی، اور مومنوں نے اس کی تصدیق کی۔ دونوں ہی نے اپنا اپنا کام علم و فہم کے بعد کیا تاکہ کافروں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے کہ انہوں نے تو قرآن کی معجزانہ قدروں کو سمجھا ہی نہیں تھا جس طرح مسلمانوں نے سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابھی سے، جبکہ مہلت ایمان باقی ہے، یہ بتا دیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر معاندانہ طور پر قرآن کا انکار کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں صاف اور روشن راہ پر ڈال دے جس کے آثار و مظاہر کے مشاہدے کا تقاضا یہ ہو کہ آدمی فوراً ایمان لے آئے، یعنی ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے اور وہ چڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ بھی کر لیں، جس کا لازمی نتیجہ ایمان ہونا چاہیے، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اور کہیں گے کہ محمد نے ہماری آنکھوں کو مسحور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حقائق ہمارے سامنے بدل کر آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں آفتاب و ماہتاب اور متحرک سیاروں کے لیے منزلیں بنائی ہیں اور اسے دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا ہے۔ آئندہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب قدرت اور غرائب تخلیق کے کچھ مظاہر بیان فرما کر اپنی وحدانیت پر استدلال کیا ہے۔ یہاں بروج سے مراد آفتاب و ماہتاب اور 7 متحرک سیاروں کے وہ منازل ہیں جن کی تعداد تجربہ کے مطابق 12 ہے۔ عربوں کے نزدیک زمانہ قدیم سے ستاروں کے منازل کا علم بڑا مفید مانا گیا ہے۔ انہی کے ذریعے راستوں، وقتوں اور زرخیزی و قحط سالی وغیرہ کا پتہ چلاتے رہے ہیں۔ اس علم والوں کا خیال ہے کہ آسمان کے 12 برج ہیں، ان میں سے ہر 3 برج عناصر اربع یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا میں سے ایک کے مزاج کے مطابق واقع ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 12 برج 28 منازل میں منقسم ہیں، ہر برج کی 2 اور 1/3 منزل ہے، اور آسمان کے یہی 12 برج 7 متحرک سیاروں کے منازل ہیں۔ انہی سیاروں اور ان کے منازل میں ان کی گردش سے موسم کی تبدیلی، سردی، گرمی، خزاں، بہار اور بہت سی مفید معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ آفتاب و ماہتاب اور ستارے آسمان کی زینت بھی ہیں اور اہل نظر کے لیے فکر و نظر کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مردود شیطان کی رسائی سے محفوظ کر رکھا ہے تاکہ ملائے اعلیٰ کی باتیں نہ سن سکیں، اور اگر ان میں سے کوئی تمرد اختیار کرتا ہے اور آگے بڑھ کر سننے کی کوشش کرتا ہے تو آگ کا انگارہ اس کا پیچھا کر کے اسے ختم کر دیتا ہے۔ حسن بصری وغیرہ کی یہی رائے ہے کہ قبل اس کے کہ وہ ملائے اعلیٰ کی کوئی سنی ہوئی بات اپنے پیچھے والے جن کو بتائے، شہاب ثاقب اسے قتل کر دیتا ہے۔ لیکن صحیح بخاری کی ابو ہریرہ سے مروی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی تو وہ اپنے پیچھے والے جن کو سنی ہوئی بات بتا دیتا ہے، پھر شہاب ثاقب اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کر دیتا ہے، اور کبھی وہ بات بتانے سے پہلے ہی شہاب اسے قتل کر دیتا ہے۔ لیکن امام شوکانی نے حسن بصری کے قول کو ہی ترجیح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آسمان کی خبریں انبیاء اور رسول کے علاوہ دوسروں کو نہیں ملتی ہیں، اور اسی لیے کہانت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان کی رسائی سے محفوظ کر دیا ہے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، سوائے اس شیطان کے جو چوری سے کوئی بات سن لے تو ایک چمکدار شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب اور موزوں پودا اگایا. اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت کا بیان ابھی جاری ہے کہ زمین کو انسانوں کے لیے فرش بنا کر پھیلا دیا اور بڑے بڑے پہاڑوں کو اس کے اوپر جما دیا تاکہ حرکت نہ کرے، اور اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق اس پر پودے اگائے، بیں طور کہ ان چیزوں میں کوئی شخص نہ کمی لا سکتا ہے اور نہ زیادتی، اور جس حیت و کیفیت میں انہیں پیدا کیا ہے اس سے عمدہ کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب پیدا کیے اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی نہیں دیتے ہو، اور انسانوں کے کھانے پینے پہننے کی چیزیں اور دیگر جتنی ضروریات زندگی ہو سکتی ہیں ان سب کو زمین پر مہیا کیا، اور جانوروں، چوپایوں اور دیگر تمام مخلوقات کے لیے روزی فراہم کیا. اور اپنی قدرت و خالقیت پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، وہ جب چاہے اور جتنا چاہے ظاہر کر دے، لیکن وہ آسمان سے زمین پر اپنے بندوں کے لیے اتنا ہی اتارتا ہے جس کا اس کی مشیت تقاضا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیت 27 میں فرمایا ہے: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کو خوب کشادہ کر دیتا تو وہ زمین پر سرکشی کرنے لگتے، لیکن اپنی مشیت کے مطابق جتنی چاہتا ہے اتنی دیتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم ایک معین مقدار میں ہی اتارتے ہیں.